شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان آبود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود، تھے تو اسلاف تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، وس میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنوز، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ مسلمان ہیں شکل تمہاری عورت جیسی، تم نے بنا لی صورت کیسی، موچ اڑائیں داڑھی بنوائیں عورت جیسی شکل بنائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے، غیر کا کھائیں اپنا بچائیں اس پر موج منائیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے۔ دو پیغام نکل گئے لیکن آپ کا حوصلہ جوان ہے، محبت میں آپ سن رہے ہیں، اللہ اس محبت کو سلامت رکھے۔ تیسرا پیغام قرآن اور حافظ قرآن کے حوالے سے سننے کے لیے آ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، روز اخبار پڑھیں گے، قرآن کبھی کبھی، ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں اللہ کے رسول پیدل ہیں، صحابی سوار ہیں، کہا یا رسول اللہ بڑی بے ادبی ہو رہی ہے، غلام تو سوار ہے اور آقا پیدل، یہ بڑی بے ادبی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ پوچھو، میں نبی ہو کر کے پیدل چل رہا ہوں اور تم میرے غلام ہو، صحابی ہو، تم اونٹ پر سوار ہو، میں تمہارے احترام میں پیدل اس لیے چل رہا ہوں کہ تمہارے سینے میں قرآن ہے، تم حافظ قرآن۔ کسہا کا قبرستان بہت بڑا ہے، جو مردہ جہاں جاتا ہے وہیں جگہ پکڑ لیتا ہے، اتنا بڑا قبرستان ہے کہ 4 سال 5 سال کے لیے وہ ٹھیکہ لے لیتا ہے وہاں۔ کوئی نیا مردہ پرانی قبر میں جاتا نہیں ہے، مرنے والے لوگ کم، قبرستان بڑا۔ لیکن مدینہ جائیے، مکہ جائیے، ابھی فلسطین جائیے، قبرستان چھوٹا پڑ گیا، مرنے والے لوگ اتنے زیادہ ہیں کہ قبرستان چھوٹا پڑ گیا، ایک ہی قبر میں 60 لوگوں کو دفن کیا جا رہا۔ اور مدینہ میں ہر 6 مہینے میں پرانی قبر کو کھولا جاتا ہے، نیا مردہ داخل کیا جاتا ہے، 6 مہینہ میں مردہ ختم، پرانا مردہ 6 مہینے میں ختم، نیا مردہ اس میں داخل کر دیا جاتا ہے ایک ہی قبر میں۔ لیکن ایک قبر ہے مدینہ میں، ہر 6 مہینے میں اس کو کھولا جاتا ہے، کفن بھی محفوظ، لاش بھی محفوظ۔ سر پکڑ کر کے لوگ بیٹھ گئے، سرکار پریشان، ارے یہ کون آدمی ہے؟ سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، 3 سال گزر گئے، لاش کے ساتھ کفن بھی محفوظ ہے، بات کون ہے؟ بلایا گیا بیٹے کو، کہ یہ کون ہے؟ کہا میرے والد ہیں، عالم تھے، میرٹھ کے رہنے والے، ہندوستان کے رہنے والے تھے، ترجمان سنت کے مصنف تھے، مولانا بدر عالم میرٹھی نام تھا۔ جب بوڑھے ہو گئے تو پیر میں تکلیف ہوتی تھی، پیر پھیلا کر کے بیٹھتے تھے، تکلیف کی وجہ سے پیر پھیلا کر کے بیٹھتے تھے۔ لیکن اگر کوئی حافظ قرآن بچہ سامنے بیٹھ گیا تو وہ پیر کو سمیٹ لیتے تھے، لاکھ درد ہو پیر کو پھیلاتے نہیں تھے حافظ قرآن کے احترام میں۔ حافظ قرآن کے احترام کا صدقہ ہے کہ سال گزر گئے، دفن ہوئے، لاش بھی محفوظ ہے، کفن بھی محفوظ ہے۔ آپ کا ایک ہی بچہ ماسٹر بھی بنے گا، حافظ بھی بنے گا، طریقہ میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ سب کام پہلے ہوگا، نکاح بعد میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ پھر کہاں آپ کا خواب پورا ہوگا؟ 5 سال اپنے بچے کو اسکول میں پڑھائیے آپ، 5 سال، جب اسکول میں 5 سال پڑھ لے اس کو اسکول سے نکالیے، 3 سال کے لیے مدرسے میں داخل کر دیجیے آپ، 3 سال میں آپ کا بچہ حافظ بن جائے گا،
اور جانتے ہیں اس کا دماغ کتنا تیز ہوگا؟ جیسے پتھر پر چاقو تیز ہوتا ہے اسی طرح اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ اور جو 3 سال کا گیپ ہوا ہے اسکول کا، آپ اپنے بچے کو ٹیوشن پڑھائیے، وہ سارے بچے کو پیچھے چھوڑ دے گا، سب سے آگے نکل جائے گا۔ رڑکی کا حافظ قرآن پورے ہندوستان کے بچے کو پیچھے چھوڑ دیا، سب سے آگے نکل گیا۔ کیوں؟ جس کے لیے قرآن آسان، اس کے لیے دنیا کی کوئی کتاب مشکل نہیں ہو سکتی۔ ایک آدمی کی شادی ہو گئی، بال بچہ نہیں، 1 سال گزر گیا، دوسرے سال میں پھر بال بچہ نہیں، 2 سال گزر گئے۔ اس سے لوگوں نے کہا یار تو کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی ہے کیلنڈر چھپ ہی نہیں رہا۔ اب بیچارہ منہ چھپا کر کے کس کو جواب دے؟ رات کے سناٹے میں اللہ سے دعا کرتا ہے، میرے پروردگار بیٹا نہ دو صحیح، ایک بیٹی ہی دے دو۔ وعدہ کرتا ہوں جب وہ بیٹی جوان ہوگی، شادی کا وقت ہوگا، رخصت ہوگی، اس کو دنیا کی ہر دولت دے کر کے رخصت کروں گا۔ جوش میں تھا، قبولیت کی گھڑی تھی، دعا قبول ہو گئی، بیٹی مل گئی، جوان ہو گئی، شادی کا وقت آیا، جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں۔ پریشان ہوا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، کہا حضور غضب ہو گیا، وعدہ کیا تھا اللہ سے، بیٹی مل گئی لیکن جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بیٹی کو شادی پر کیا دوں گا؟ کرے گھبراتا کیوں ہے؟ دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس ابھی بھی موجود ہے۔ کہا حضور روپیہ پیسہ نہیں ہے، سونا چاندی نہیں ہے، زمین مکان نہیں ہے۔ کہا دنیا کی سب سے بڑی دولت تمہارے پاس موجود ہے۔ بیٹی جب شادی سے پہلے گھر میں ہے تو اس کو قرآن کی تعلیم دے دو، جب بیٹی کی شادی ہو جائے قرآن کے ساتھ اس کو رخصت کر دو۔ دنیا کی کوئی دولت قرآن کے مقابلے میں نہیں آ سکتی۔ یہ دیکھ رہے ہیں لائٹ ہے، جنریٹر کہیں چل رہا ہوگا، اس میں ڈیزل ڈال دیا، اب ڈیزل سے سپلائی یہاں تک آئی ہے، روشنی آپ کو مل رہی ہے۔ یہ پنکھا بھی چل رہا ہے جنریٹر کی سپلائی کی وجہ سے، لیکن جنریٹر کا تیل جیسے ختم ہوگا، پاور ہاؤس سے لائٹ جیسے جائے گی، یہ پنکھا بند ہو جائے گا، یہ لائٹ ختم ہو جائے گی۔ ٹھیک مدرسے میں پڑھائی ہو رہی ہے، بچے مغرب کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھے، جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے تھے، پنکھا چل رہا تھا، اچانک میں لائٹ چلی گئی۔ استاذ ہاتھ کا پنکھا، تاڑ کا پنکھا لے کر کے بچوں کو جھیل رہا ہے، بچے جھوم جھوم کر کے قرآن پڑھ رہے ہیں، بچے کو قرآن پڑھنے میں مزہ آ رہا، استاذ کو پنکھا جھیلنے میں مزہ آ رہا۔ اب یہ حیرت دیکھ کر کے ایک نواب صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، اس نے 10,000 سونے کے سکے استاذ کو انعام میں دے دیا۔ مبارک ہو، قرآن سے تعلق ہو تو ایسا تعلق ہو، لائٹ چلی جائے بچے جھوم جھوم کر کے پڑھیں، لائٹ چلی جائے استاذ ہاتھ کا پنکھا جھیلے، مزہ لے کر کے، واہ رے استاذ، واہ رے شاگرد، قرآن سے تعلق۔ 10,000 سکے جب مل گئے استاذ کو تو استاذ 1 نمبر کا دنیا دار تھا، بولا حضور کون سا کارنامہ کیا تھا کہ 10,000 روپیہ اتنا بڑا انعام دے دیا، کیا ضرورت تھی اتنا پیسہ دینے کی؟ تو نواب صاحب نے کہا کہ استاد صاحب میرے مدرسے سے باہر نکل جاؤ، کل سے مدرسے میں نظر مت آنا، تم قرآن مت پڑھانا، تم تو 1 نمبر کے دنیا دار ہو، 10,000 سکے کو تم قرآن کے مقابلے میں بہت بڑی دولت سمجھتے ہو، ارے پوری دنیا کی دولت مل جائے قرآن کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، قوم کا بچہ مدرسے میں، اپنا بچہ اسکول میں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اس میں بھی دیکھیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، بالکل بائی پاس جا رہے ہیں۔ ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں، آ کر تو کوئی دیکھے ایک بار مدرسوں میں، گفتار مدرسوں میں، کردار مدرسوں میں، ہر پل محبتوں کا اظہار مدرسوں میں، دن بھر تلاوتیں ہیں، بھر تلاوتیں ہیں، شب بھر عبادتیں ہیں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں، ہوتا نہیں کوئی دن اتوار مدرسوں میں۔ بڑی تعداد میں دیکھ رہا ہوں، پنڈال کے نیچے جوان زیادہ ہے، بوڑھے لوگ زیادہ کم ہیں۔ میں جوان کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر کے استقبال کرے، ہمارا جوان قبول کرے گا انشاءاللہ۔ 7 خون آپ کا معاف ہے، دایاں بایاں ہو جائے چل جائے گا۔ میں کہ آپ کی جگہ پھنستا، سوال ہوتا، میں بھی پھنس جاتا۔ اللہ کا شکر ہے آپ بیدار ہیں۔ اگر آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی چاہیے تو صرف 2 کام کرنے ہوں گے، ڈائری پر نوٹ کر لیجئے، صرف 2 کام کیجئے، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ کو 1 سال میں اللہ 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ پہلا کام یہ ہے کہ آپ حلال کمائیے،
دوسرا کام یہ ہے کہ آپ حساب سے خرچ کیجیے.